نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور معزز مہمان گرامی اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے. تعلیم کی طرف ہر ملک، ہر قوم اور ہر طبقہ کی توجہ ہو گئی ہے. اس دور میں کسی ملک اور کسی قوم کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں، اور ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس طرح پیچھے ڈھکیلنے میں لگا ہوا ہے. موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طالب علم کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلی سورہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا. اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسانوں کو جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک فرشتے میں نہیں رکھا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں علم اور طالب علم کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ حدیث نبوی سے بخوبی ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصين، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہد اور کوشش صرف کر دو. تحصیل علم کی غرض سے دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹو. علم کی راہ میں تکلیفوں، پریشانیوں اور مسائل سے نہ گھبراؤ. دوسری حدیث میں ہے اطلب العلم من المهد الى اللحد، مہد سے لحد کا علم حاصل کرتے رہو. انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علم کے حصول میں مختلف براعظموں اور ممالک کی خاص جانب طویل سفر کیے، مدارس تعلیم گاہیں اور تحقیقات مراتب قائم کیے، دارالمطالعات اور کتابخانوں کا جل بٹھایا اور ساری دنیا میں اپنے علم برتری ثابت کر دکھائی. اسلام سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرہ کی فرض و فلاح مد نظر ہو. ساتھ ہی وہ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو. لیکن اسلام نے سارے علوم و فنون کے مقابلے میں دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے. علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورتوں پر فرض ہے. حدیث نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان حلال حرام، جائز ناجائز اور صحیح غلط میں فرق کر سکے اور اس کو واضح سے معرفت ربانی اور رسول خداوندی کو حاصل کر سکے. یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ والدین کی عظیم ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. یہ ان کا دینی اخلاقی دونوں اعتبار سے فریضہ بنتا ہے. ارشاد ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے. اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ کرنے کی یہ سوال ہوگا تمہیں اولاد کی صورت میں ایک امانت بخشی گئی تھی، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ اور ساتھی اور اولاد سے کل دربار خداوندی میں یہ پوچھ گئی ہوگی تم راہ راست پر کیوں نہ چل سکے، تم نے فرائض کی پابندیاں کیوں نہ کی اور تم نے واجبات سے منہ کیوں موڑ لیا، اخلاق سے کیوں بے بہرا رہے. وہ جواب دے گا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ہم نے اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے تو ہمیں گمراہی کر دیا. اے ہمارے پروردگار تو ہم سے دو گنا زیادہ عذاب ان کو دے اور ان پر خوب لعنت برسا. گویا وہ یہ کہے گا کہ اگر انہوں نے ہمارے تعلیم و تربیت کا سائن نصب کیا ہوتا تو ہم راہ راست سے نہ بھٹکتے. اس ہدایت پر گامزن ہو کر تقویٰ طہارت کی روشنی احتیاط کی ہوتی. ہماری گمراہی کا سبب ہمارے گارجین حضرات، لیکن وہ
کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی عمدہ ہوگی. اگر یہ تمہارے گھر میں ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ تو سوچو تو صحیح، جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا. گویا خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو انہوں نے دینیا، انہوں نے قرآنیا، انہوں نے مددیہ سے مزین کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو وہ مقام حاصل ہوگا جو کسی کو حاصل نہیں ہوگا. اور خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس نے اس نعمت کو حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا رہا. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تمہارے عید البلاغ.